بیٹھ کر صفا سے کعبۃ اللہ کو دیکھتے وقت ہمیں یوں کرنا چاہیے کہ کچھ وقت نکال کر خصوصیت سے صفا پر پہنچیں اور صفا پر بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کر دعائیں کریں۔ اسی طریقے سے جب ہم مروہ پر پہنچیں گے تو مروہ بھی قبولیت کے مقامات میں سے ہے، وہاں ہمیں خصوصیت سے دعائیں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو جگہ ہے اور جو حصہ ہم جس کو سعی کہتے ہیں، اس سعی میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں بھی ہمیں دعائیں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عرفات سارا کا سارا عرفات ہماری دعائیں قبول ہونے کا مقام ہے، خصوصیت سے جبل رحمت، مسجد نمرہ، اور پھر عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے تک، اور خصوصیت سے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کا وقت ہونے تک، یہ بالکل خصوصیت سے دعائیں قبول ہونے کا وقت اور مقامات ہیں۔ 10 ذی الحجہ کی رات ہم مزدلفہ میں گزارتے ہیں، مزدلفہ کی پورا حصہ، مزدلفہ کی پوری سرزمین ہمارے دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے، اور خصوصیت سے مزدلفہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگنا ثابت ہے۔ اسی لیے ہم کوشش کریں کہ ہم بھی مزدلفہ میں پوری رات اور فجر کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد مینا کا سارا دن، مینا کا سارا حصہ ذرہ ذرہ ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ ہے، وہاں کے مقامات اور وہاں کے دن ہم دعاؤں میں گزاریں، مانگنے میں گزاریں، اللہ سے اپنی ساری ضرورتوں کو سامنے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر التجا کریں کہ مولا ہماری یہ ضرورتیں ہیں، اس کو تکمیل فرما۔ حضرات، مینا میں خصوصیت سے پہلے جمرہ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قبولیت کا مقام ہے۔ چلتے چلتے ہاتھ اٹھا کر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کریں، اس کے بعد دوسرے جمرے پر کنکری ماریں گے، اس کے بعد وہاں پر بھی اسی طرح دعا کریں گے۔ البتہ تیسرے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد وہاں دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہونے کے سلسلے میں ہمارے بڑوں نے نشاندہی فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے وہ سارے مقامات جہاں ہم زیارت کے لیے پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں دعائیں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہاں دعائیں کرنے والا اور وہاں جو دعائیں کی جائیں اس کو قبول کرنے اور وہاں پر ہماری ضرورتوں کو تکمیل فرمائیں۔ حضرات، اس کے بعد حج جنرل انفارمیشن میں وہ مختلف اور منتشر باتیں ہیں جن سے ہمارے حاجی صاحبین کو بے انتہا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات مکہ مکرمہ میں نماز کے اوقات ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نماز اور اذان کے درمیان لمبا اور طویل وقفہ نہیں دیا جاتا، جیسا کہ عموماً ہمارے یہاں دیا جاتا ہے کہ اذان کے 15 اور 20 منٹ بعد نماز ہوتی ہے۔ وہاں اس طرح کا نظام نہیں ہے، وہاں اذان ہونے کے تقریباً 5 تا 6 منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہاں پر جو اوقات ہوتے ہیں وہ اوقات نماز کے اوقات نہیں بلکہ اذان کے اوقات ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے حاجی صاحبین کو مکہ مکرمہ کے اوقات، مدینہ منورہ کے اوقات اذان معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ پہلے سے تیاری کر سکیں اور اذان ہونے کے فوری بعد اپنی سنتوں کو ادا کر سکیں۔ مکہ مکرمہ میں حج کے اوقات، حج کے دنوں میں اور حج سے 15-20 دن پہلے اور حج کے 15-20 دن پہلے بعد جو اذان کے اوقات ہوتے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ نماز فجر کی اذان 5:35، نماز ظہر کی اذان 12:25، نماز عصر کی اذان 3:39، نماز مغرب کی اذان 5:51، نماز عشاء کی اذان 7:21۔ یہ مکہ مکرمہ میں نماز کے اذان کے اوقات ہیں۔ ان اوقات سے پہلے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے اور سنتوں کو اس وقت سے پہلے ادا کر لینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، حج کے سلسلے میں خواتین کے لیے جو معلومات ہیں، ان معلومات میں سے ایک خاص بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے،
وہ یہ ہماری خواتین صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد جب مروہ پر پہنچتی ہیں تو چونکہ وہ اپنے بال خود کاٹ سکتی ہیں، اس لیے وہ اپنے بالوں کو 1 انچ 2 انچ 3 انچ کے بال خود اپنے ہاتھ سے کاٹتی ہیں، لیکن کاٹنے کے بعد ان بالوں کو وہیں پر ڈال دیتی ہیں۔ لیکن وہاں پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو بال کاٹیں گی ان کو وہیں پر پھینک دینے کے بجائے دروازے کے پیچھے حصے میں ڈسٹ بین رکھے ہوئے ہیں، کچرے دان رکھے ہوئے ہیں، ان کاٹے ہوئے بالوں کو وہاں لے جا کر اس میں ڈال دیں۔ اگر ہم وہاں نہیں ڈالتے ہیں تو ایسی صورت میں صحیح کرنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر یہ سارا علاقہ متبرک علاقہ ہے، مقدس علاقہ ہے، وہاں پر اس طرح کی چیزیں ڈال کر وہاں کے حرمت کو، وہاں کے ادب کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ حاجی صاحبین، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں خصوصیت سے ہم حاجی صاحبین زمزم پیتے رہتے ہیں اور زمزم پینے کا خصوصیت سے خیال رکھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جو زمزم کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں وہ کسی موقع پر کبھی خالی آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہمارے حاجی صاحبین کے لیے اگر وہ زمزم اپنے بلڈنگ لانا چاہیں اور بڑے باٹل میں بھر کر لانا چاہیں تو وہ باہر کے حصے میں زمزم کے نل لگے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ زمزم بھر کر لا سکتے ہیں۔ اسی کے علاوہ، اسی کے ساتھ ساتھ وہاں سعودی کے جو مسلمان ہیں، سعودین ہیں، وہ بھی 5 لیٹر اور 10 لیٹر کے زمزم کے باٹل بھر کر بیچتے رہتے ہیں، وہ بھی ہم خرید سکتے ہیں۔ ہمارے حاجی صاحبین زمزم کے سلسلے میں بڑے ذوق شوق اور زمزم سے کافی تعلق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ بات بھی دیکھنے میں آئی کہ ہمارے حاجی صاحبین کو زمزم لینے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو انہوں نے پک اپ بیگ میں زمزم کو بھرا اور اس کو لے کر اپنی بلڈنگ پہنچ رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ حاجی صاحبین کو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ حاجی صاحبین اپنے کفن لا کر زمزم میں بھگا کر وہاں حرم کے حصے میں سکھاتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ زمزم میں بھگانا اور زمزم میں بھگا کر اپنے کفن کو ساتھ لانا کس حدیث مبارکہ اور کہاں سے انہوں نے ڈھونڈ لیا۔ ہمیں زمزم پینے کا خصوصیت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ زمزم پینے کے سلسلے میں ہمارا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو اس موقع پر زمزم پینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پینے کے بعد ہمیں ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے، ہمیں پیشاب آتا ہے، اس موقع پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کعبۃ اللہ میں داخل ہوں، مسجد نبوی میں آئیں تو اس موقع پر کم زمزم پیئیں، لیکن جب جانے کا وقت ہو، جانے کے 2 گھنٹے پہلے سے ہم زمزم پینے شروع کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ زمزم پی سکیں اور ہم باہر جا کر ضرورت سے فارغ ہو سکیں۔ اس لیے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو ضرورت خانے بنے ہوئے ہیں وہ مسجد کے بیرون حصے میں بنے ہوئے ہیں، ہمیں جانے اور آنے میں کافی لمبا وقت لگے گا، اس لیے ہمیں زمزم پینے کے سلسلے میں کوئی نظام اور کوئی طریقہ بنانا چاہیے کہ زمزم بھی پیتے رہیں اور ضرورت کا تقاضا ہو تو ضرورت کا تقاضا بھی پورا کر سکیں۔ گرامی قدر،